تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے وعدہ کر کے توڑنے والوں، بھولنے والوں، تم سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن تم نے وعدے کیے اور پورے نہیں کیے، کیا جواب دیں گے؟ تو مسلمان کی نشانی یہ ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے اور وعدے کا اونچی اور اونچی پکا ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے۔ مزاج بناؤ، آپ حکومتوں کو بھی، سیاستکاروں کو بھی مجبور کر دو، وہ وعدہ کرو جو پورا کرنا اور پورا کرو۔ اس معاملے میں آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، پھر آپ دوسروں کو کہہ سکیں گے۔ آپ خود ہی نہ ہو، مثلا علماء ہیں، ٹائم دے دیا کسی کو، پروگرام کا نہیں پہنچے، نعت خوان ہیں، قاری صاحبان ہیں، جو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے، ہوتے تو سارے ہی مذہبی ہیں، سارے مسلمان مذہبی، لیکن جو یہ ان کو عمل کرتے ہیں زیادہ لوگ کہہ دیتے ہیں ان کا معاملہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے، مگر یہ نہ کریں، وعدے کے پابند نہ ہوں، وقت کے پابند نہ ہوں، کیا اثر پڑے گا؟ ایک شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو لوگ اس سے زیادہ توقع کرتے ہیں کہ یہ دین کی باتوں کا زیادہ خیال رکھے گا، مگر وہ نہ رکھے تو لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے ہو، کیا مطلب کہ تو نے عزت کا پاس نہیں کیا۔ حالانکہ مومن امانت دار ہوتا ہے، وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ سوچنا چاہیے جو لوگ نہیں کرتے، میں اس پر بہت سارے واقعات سنا سکتا ہوں آپ کو، امانت کے حوالے سے بھی، وعدے کے حوالے سے، صرف جھلک دکھائی ہے آپ کو۔ یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن وعدے کا بھی پابند ہوگا، امانت دار بھی ہوگا۔ اور وعدہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ایک امانت ہی ہے نا۔ اچھا، آپ قسم اٹھا لیتے ہیں، قسم بھی وعدہ ہے نا۔ آپ قسم اٹھا کر اگلے کے یقین کو اور مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر یقین رکھتا ہے۔ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا لی تو وہ اس نام پر چونکہ یقین رکھتا ہے، وہ اور زیادہ اعتبار کرتا ہے۔ آپ اس کے اعتبار سے کھیلتے ہو تو کتنا بڑا جرم کرتے ہو، لیکن سوچ نہیں رہے۔ وہ مائیں، وہ باپ جو اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں یوں کریں گے، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، گنجائش نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون بیٹھی تھی، بچے کو بلایا، ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں گی، جس طرح ہم کہہ دیتے نا ادھر آؤ تمہیں ٹافی دیں گے، یہ دیں گے۔ حضور نے فرمایا کچھ دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ انہوں نے ہاتھ میں کھجور دکھائی کہ یہ میرے ہاتھ میں کھجور تھی، یہ نیت تھی۔ فرمایا یہ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ تفریحاً بھی جھوٹ کہنے کرنے کی گنجائش اونچی گئی ہے نہیں، مگر ہم کھیل رہے ہیں۔ خرابیاں اسی لیے آتی ہیں۔ یہ جو مسجدوں میں نظام ہے، اذان کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم مقرر ہے، یہ بھی وقت کی پابندی۔ امام صاحب نہیں آتے، اب چیخنے لگ جاتے ہو، جی ٹائم ہو گیا، امام صاحب نہیں آئے۔ وہاں 1 منٹ بھی ہو جائے اوپر تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اپنا کیا حال ہے؟ کارڈ میں شادی میں لکھا ہوا ہے 9 بجے، پہنچنا کتنے بجے؟ 11 بجے۔ میلاد شریف کی محفل میں ٹائم لکھا ہے کچھ 2 گھنٹے لیٹ جانا ہے، ہاں وزیر کی محفل ہوگی آدھا گھنٹہ پہلے جانا ہے۔ یہ کیا مزاج؟ وقت اور وعدے کی پابندی سیکھیں، یہ مسلمانوں کی نشانی ہے۔ تو اللہ کی، اس کے رسول کی فرما برداری، فرمان برداری ملا کے کہتے ہیں فرما برداری، یعنی ان کا کہنا ماننا۔ اگر ہم میں نہیں ہے تو ہم کیا سچے ایمان والے ہیں؟ میں نے پہلے کہا کوئی آپ کو منافق کہے گا اچھا نہیں لگے گا، کوئی آپ کو جھوٹا کہے گا اچھا نہیں لگے گا، تو ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟
اپنے آپ کو درست کریں. ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم. پھر نماز کا ذکر آیا. شروع بھی نماز سے ہوا, پھر نماز کا ذکر آیا. کیا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں. شروع بھی نماز سے ہوا, بیان ختم بھی اونچی. اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے, نماز کی حفاظت کرنی ہے. ہر وقت روزانہ نمازوں کی حفاظت اونچی اونچی. کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ پھر سن لیں. سب سے پہلی نشانی نماز میں گڑ گڑانا. 1, بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہ لگانا. 2, زکوٰۃ ادا کرنا. 3, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا. 4, امانتوں اور وعدے کی پابندی کرنا. کتنی ہو گئیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. کتنی ہو گئیں؟ 6. یہ 6 نشانیاں کتنی یاد رہیں گی یا دوہراؤں؟ یاد رہیں گی. جس میں یہ 6 نشانیاں ہیں, جس میں یہ, اب اس کی شان سن لو. کس کے لیے؟ یہ ایمان والے کے لیے نا. اب اس کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم الوارثون. یہی لوگ وارث ہیں. یہی لوگ کس کے؟ اب سنیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہی لوگ وارث ہیں, جنت الفردوس کی میراث پائیں گے. اللہ. ایک وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے. ایک وہ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں, کچھ جنت مانگ رہے ہیں, کچھ کو بتایا جا رہا ہے یہ ہیں جنت والے. تو اب ہمیں نشانیاں معلوم ہو گئیں. اس کے بعد بھی نہ پہچانے نہ درست کریں تو کیا فردوس ملے گی اونچی؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہیں وارث, فردوس کی میراث پائیں گے. ہم فیہا خالدون. ہمیشہ رہیں گے اس میں, نکالے نہیں جائیں گے. نہ وہاں موت آئے گی نہ وہاں سے ایگزٹ, نکالا نہیں جائے گا, گیٹ آؤٹ, یہ نہیں ہوگا. وہاں گئے تو ہمیشہ رہیں گے. وہ راحتوں والی نعمتوں والی جنت ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اب کہیے, سوچئے, غور کیجئے, کیا یہ 6 کی 6 نشانیاں ہم میں ہونی چاہیے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ہونی چاہیے آواز لگائیں. سب نے کہا. اب میں بھی اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کون سی کم ہے اور کیوں کم ہے, اس کو دور کریں تاکہ ہمیں جنت ملے, تاکہ ہمیں جنت. میرے دوستوں اور بزرگوں, وراثت ملکیت اعلی کا ذریعہ ہے. وراثت ملکیت اعلی کا ذریعہ ہے جو نہ فسخ ہو سکے
نہ باطل ہو سکے نہ ٹوٹ سکے. یہ نہیں فرمایا ان کو بھیج دیں گے، نہیں، وارث بنا دیا. اب اس وراثت کو کوئی ختم کر سکتا نہیں، رب نے دی ہے. یہ کوئی گورنمنٹ کا یہاں کا آپ کی سرکاری کا وعدہ نہیں ہے دیں گے اور پھر مکر گئے یا گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی. کیوں؟ ان کے اختیار ان کی قوت میں کچھ نہیں، مگر رب تعالی مالک ہے، وہ فرما رہا ہے وارثون، وارث بنا دیا. جب رب وارث بنا دے تو کوئی اس وراثت کو ختم کر سکتا؟ اونچی. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ جنت صرف ایمان والوں کے لیے. یہ نشانیاں کن کی ہے؟ قد افلح المومنون سے شروع ہوا. تو ایمان کے بغیر جنت کا کوئی تصور. اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کی حفاظت کرنی ہے. ایسے گناہوں سے بچے جن سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. ایسے گناہوں سے بچے جن سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. مال کمانا بھی اچھا، اسے کما کر اسے سنبھالنا بہت اچھا، اور اس کو صحیح طرح خرچ کرنا بھی اچھا. آپ اپنی لذت کے لیے جائز کمائی سے جائز خرچ صحیح طرح کریں، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. اللہ توفیق دے تو مرتے وقت تک اپنی نیکی کو، ایمان کو سنبھالیں، اس کی حفاظت کریں تاکہ خیریت سے جنت پہنچ جائیں. یہ ہے کامیابی. یہ یہاں تک بیان تھا. اس سے آگے انسان کی تخلیق کا بیان ہے. اس کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.